إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا برادران اسلام، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور بچے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند رہیں۔ یہ دینی جلسے، یہ وعظ و نصیحت کی مجلسیں، یہ جمعہ کے خطبات، نمازوں کے بعد کے دروس، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اپنے سماج کے بچوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو جہنم سے بچنے کا راستہ سمجھایا جائے اور ان کے دل و دماغ میں جہنم کا خوف بیٹھایا جائے، ان کے اندر جنت کا شوق پیدا کیا جائے اور انہیں جنت سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ سماج اور معاشرے میں جو چیزیں ہیں ہماری دلچسپی کی، ہماری مشغولیات کی جتنی چیزیں ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہو، جنت سے قریب کرنے والی ہو۔ اس لیے جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی اس طرح کا انتظام ہو، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور اس طرح کی مجالس کے اہتمام کا زیادہ سے زیادہ انتظام ہونا چاہیے۔ دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے، اشتہار بازی کی دنیا ہے، پرچار اور پرسار کی دنیا ہے۔ جس چیز کا پرچار زیادہ ہوگا
समाज और मुआशरे में उसका विस्तार होगा। और जिस चीज का प्रचार नहीं किया जाएगा वो चीज जमीन के तह में दफन होती चली जाएगी। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा ये दीन, हमारी ये शरीयत, हमारा ये अकीदा, हमारी ये इस्लामी दावत भी इस बात का हक रखती है कि उसका प्रचार किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, बार बार उसको दोहराया जाए, उसकी रिपीट किया जाए, उसका तज़किरा बार बार कानों के पर्दों से टकराए। जो चीजें हम देखते हैं उसका असर ले लेते हैं, उससे कुछ न कुछ मुतासिर होते हैं, और इसी तरह जो चीजें हमारे कानों से टकराती हैं वो भी हम पर अपना कुछ न कुछ असर डाल देती हैं। इसलिए इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे कानों से हमेशा अच्छी चीजें टकराएं, अच्छे मनाजिर ही हमारी आंखों के सामने आए, ताकि हमारा दिल और दिमाग उन अच्छाइयों से असर पजीर होता है। इंसान की आल औलाद या हमारे समाज और मुआशरे के बच्चे हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमत है और बड़ा आदाब भी है। ये बच्चे बड़ी नेमत भी हैं और बड़ा आजाब भी है, बड़ी मुसीबत भी है। मुसीबत इसलिए है कि आज भी आपको ऐसे माँ बाप मिल जाएंगे जो अपने बच्चों की तबाही के लिए दुआ कर रहे हैं, जो इस बात की तमन्ना करते हुए मिल जाएंगे कि हमारे ये बच्चे ना होते तो हम ज्यादा सुकून से, हम ज्यादा आफियत से जिंदगी गुजारते। वो क्यों परेशान है, वो क्यों आजिज हैं, उनका मन इतना दुखी क्यों है? इसलिए कि बच्चे नेक नहीं, बच्चे स्वालेह नहीं, बच्चे बाअखलाक नहीं, बच्चों के अंदर अदब और तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। बच्चे इंसान नहीं बल्कि हैवान बन गए। बच्चे माँ बाप के मर्तबे और मकाम को न समझते हैं न पहचानते हैं। बच्चे माँ बाप की खिदमत नहीं करना चाहते, उनकी खिदमत को भी कसरे शान समझते हैं। जिन्होंने अपने माँ बाप को इतना हड़का के रखा हुआ है कि वो बेचारे अपने बच्चों से अपने मन की बात नहीं कह सकते, अपनी दिल की ख्वाहिशों का इजहार नहीं कर सकते। वो किसी काम में राय और मशवरा देने का भी हक नहीं रखते, बोल दे तो डांट दिए जाते हैं। कितनी औलादें हैं जो अपने माँ बाप को धमकियां भी देती हैं, मारती और पीटती भी है, गालियां भी देती है। और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने अपने बाप के बनाए हुए घर से बापों को निकाल दिया, बाप के बनाए हुए घर से बाप को निकाल दिया, बाप के जमाए हुए कारोबार से बाप को बेदखल कर दिया, बाप के कमाई हुई दौलत के बारे में उनसे बोलने का भी हक छीन लिया, बोल भी नहीं सकते, कमाई हुई दौलत बाप की। ऐसे संगदिल, ऐसे बदअखलाक, बदतमीज
اور ایسے نالائق اور نافرمان اولادوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے سماج میں؟ معاشرے میں اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں پنپتے ہیں؟ اولادیں اس طرح کیوں بگڑ جاتی ہیں؟ کیا ماں باپ کا بھی اس میں کوئی دوش ہوتا ہے؟ کیا ماں باپ کی بھی اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے؟ اس بارے میں ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باپ نے آ کر شکایت کی۔ شکایت یہ کی کہ بیٹا بات میری نہیں سنتا، خدمت میری نہیں کرتا، احسان میرا نہیں مانتا، میں نے پال پوس کر اسے جوان کر دیا، ہٹا کٹا کر دیا، احسان بھی نہیں مانتا، میرے آرام کا کچھ خیال نہیں رکھتا، مجھے خاطر ہی میں نہیں لاتا، کوئی وزن اور اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو بلایا، کہا باپ کو تم سے یہ شکایتیں ہیں، کہا باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے یا صرف بیٹوں پر ہی باپ کا حق ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، تالیاں دونوں طرف سے بجتی ہیں، پہلے باپ بیٹے کا حق ادا کرے گا اور پھر بیٹا باپ کا حق ادا کرے گا۔ بیٹوں کے باپ کے اوپر بھی حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، باپ کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر حقوق ہیں۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا حق یہ ہے کہ ينتقي امہ، پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے، اچھی، بہترین، تقوی شعار، پرہیزگار، دیندار ماں کا انتخاب کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربع، چار چیزیں دیکھ کر دنیا شادیاں کرتی ہیں۔ دنیا کے لوگ شادیوں کے وقت چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ کوئی مال دیکھ لیتا ہے اور مال دیکھ کر شادی کر لیتا ہے، اسے اپنے بیوی کے مال کی ہوس ہوتی ہے۔ کوئی بیوی کا حسن و جمال دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی اور دل ربائی دیکھتا ہے، دل فریبی دیکھتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کر لیتا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور کوئی لڑکی کے حسب نسب کو، خاندان کو دیکھتا ہے، بڑا اور نامی خاندان ہے، اس کا سماج میں وزن ہے، تو اس خاندان کی لڑکی سے وہ شادی کر لیتا ہے خاندان دیکھ کر۔ وَلِدِينِهَا، اور کوئی دین دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال دیکھ کر شادی کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا، مال دیکھ کر شادی کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ وَلِجَمَالِهَا، اور جمال دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنے سے بھی انسان کامیاب نہیں ہو پائے گا، کامیاب شادی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے مال کا دھوس جمائے گی اور اپنا حسن و جمال وہ صرف تمہارے اوپر نہیں اوروں پر بھی لٹائے گی۔ وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا، اور حسب نسب دیکھ کر شادی کر لینا یہ بھی شادی کے کمال کی کوئی علامت نہیں ہے، شادی کے کامیاب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کامیاب ترین شادی یہ ہے کہ دیندار عورت سے شادی، پوری زندگی کا سوال ہے، آگے آنے والی نسل کا سوال ہے، آل اولاد کا سوال ہے۔ ایک دیندار عورت گھر کو جس طرح جنت نشان بنا سکتی ہے،
अमन व अमान का गहवारा बना सकती है, अपने शौहर को जो इज्जत और मकाम दे सकती है, अपने सास ससुर की और दूसरे घर वालों की जितनी खिदमत कर सकती है, न माल वाली करेगी, न जमाल वाली करेगी, न हसब नसब वाली करेगी। ये काम उनसे नहीं हो सकता। आल औलाद को, आने वाली नस्लों को ये दीनदार औरत जितना संभालेगी, हुस्न जमाल वाली औरत नहीं संभाल पाएगी। उनकी ठीक से रहनुमाई और तरबियत की हुस्न जमाल वाली औरत, आला खानदान वाली औरत, मालो मनाल वाली औरत नहीं कर पाएगी। ये खिदमत, ये तरबियत, बच्चों की तरबियत एक दीनदार ही औरत ही कर सकती। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बाप का ये हक है कि अपने बच्चे के लिए दीनदार, तकवा शिहार, परहेजगार, पाकबाज औरत का इंतखाब करे। बेटे ने कहा बाप ने ऐसा किया नहीं, बाप ने ऐसा नहीं किया, दीनदार औरत से शादी ही नहीं की। इसने एक देहाती गंवार, काली कलौटी हबशी औरत से शादी करी, जिसे तहजीब और सलीका ही नहीं था, किसी चीज का आता पता ही नहीं था, उसने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, कोई तालीम ही नहीं दी। बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में उनकी माओं का बड़ा अमल दखल होता है। वो बचपन में गोद में ही बहुत कुछ सिखा देती हैं और उनसे, माओं से तालीम पाकर ये बच्चे आगे तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर माँ दीनदार नहीं होगी, बच्चे को कुछ नहीं सिखाएगी। माँ दीनदार नहीं होगी, बच्चे को कोई तालीम नहीं देगी, किसी खूबी को उसके तक मुंतकिल नहीं कर पाएगी, अच्छा इंसान बनाने की नींव भी नहीं डाल पाएगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़फर बिज़ातिद्दीन, शादी करना है और उस शादी से कामयाबी पाना है तो दीनदार औरत से शादी करो। माल के चक्कर में मत रहो, हुस्न और जमाल के चक्कर में मत रहो। अल्लाह ने जितनी किस्मत में लिख दिया है माल, वो तो आके रहेगा, वो आके ही रहेगा। और ये खूबसूरती कितने दिन के लिए है? ये धूप और छांव का मसला है। अभी धूप है, अभी छांव आ जाएगी, खूबसूरती ढल जाएगी, लेकिन दीनदारी हमेशा बाकी रहेगी। उसका फायदा, उसकी इफादियत का सिलसिला जिंदगी तक नहीं, जिंदगी के बाद भी जारी रहेगा, आल औलाद पर भी पड़ेगा। इसीलिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कामयाबी दीनदार औरत से शादी करने में, और इसी तरह कामयाबी दीनदार मर्द से शादी करने में है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा आताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु व इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान, तुम्हारी लड़की और तुम्हारी बहन का रिश्ता लेकर आ जाए जिसका दीन और अखलाक ठीक हो, मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, दीन सही है, अखलाक सही है, फज़व्विजूहु, तो उसका रिश्ता मान लो, कबूल कर लो, उसे अपनी बेटी और बहन की शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, रिश्ते के वक्त दीन और अखलाक नहीं देखोगे, माल देखोगे, जायदाद देखोगे, बिल्डिंगें देखोगे, हवेलियां देखोगे, तो फितना पैदा होगा, समाज और मुआशरे में फसादात जन्म लेंगे। तुम ही नहीं, तुम्हारी नस्लें बिगड़ जाएंगी, आने वाले पौधे और फल खराब हो जाएंगे। पेड़ खराब होगा तो फल खराब निकलेगा। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बाप पर बच्चे का पहला हक ये है
کہ ماں کا، صحیح ماں کا، دیندار ماں کا، پاکباز ماں کا، پرہیزگار ماں کا، صوم و صلات کی پابند ماں کا انتخاب کرے. ان ينتقي امہ. انسان یہی چوک جاتا ہے، یہی بچہ کھا جاتا ہے. سوچتا ہے ہم جیسی بھی عورت لے آئے، مشرک ہو تو بھی، بدعتی ہو تو بھی، جتنی بھی اجڑ اور گنوار ہو کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں، اس کو ہمارے گھر میں رہنا ہے، ہمارے من سے رہے گی، ہمارے حساب سے زندگی گزارے گی. حالانکہ یہ سب خام خیالی ہے. ایسا ہی ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہے کہ اپنے گھر میں بہو لاؤ، بیوی لاؤ تو دیندار عورت کو لاؤ، قبر پرست نہ ہو، گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہاتھوں میں گنڈا پہننے والی عورت نہ ہو، بدعتی نہ ہو، تعزیہ دار نہ ہو، قبروں مزاروں کا چکر اور پھیرا لگانے والی نہ ہو، بدعقیدہ اور بددین نہ ہو، بے نمازی اور صوم و صلات سے غافل نہ ہو. ایسی عورت آئے گی نسل بگاڑ دے گی، گھر آپ کا بگاڑے گی، آپ کی نسل بگاڑ دے گی، زندگی آپ کی جہنم بنا دے گی، اور آل اولاد کو بھی گمراہی، بے راہ روی کے راستے پر ڈال دے گی. خود نہیں سدھری ہے، بچوں کو کیا سدھارے؟ خود نہیں نماز پڑھتی ہے، بچوں سے کیا نماز پڑھوائیں؟ خود ایمان اور توحید کا مطلب نہیں سمجھتی ہے، بچے کو کیا سمجھائے؟ ایک ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اسی دودھ کے ساتھ وہ اپنے بچے کو متاثر کرتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، اس ماں کے دین کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اسی دودھ کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کا اثر پڑتا ہے، اس کے اخلاق کا اثر پڑتا ہے، اس کے مزاج کا اثر پڑتا ہے. اس ماں کے دودھ کا یہ سب اثر اس بچے کے اوپر چلا جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ دیندار عورت سے شادی کی جائے تاکہ دودھ کے قطرات کے ساتھ ساتھ دین کے اثرات بچے کے اندر منتقل ہوتے رہیں. 2 سال کی عمر تک بچہ اپنی ماں سے جتنا زیادہ اثر لیتا ہے کسی دوسری چیز سے نہیں. اسی لیے جو اس کی ماں نہیں ہے، کوئی دوسری عورت بھی اس کو دودھ پلا دے تو اس کو حقیقی ماں کا درجہ مل جاتا ہے، حقیقی ماں کی طرح وہ حرام ہو جاتی ہے، حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنے دودھ سے اس کے اوپر اثر ڈال دیتی ہے. اس کا گوشت اس کے دودھ سے بنتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، اس کی ہڈیاں بنتی ہے، اس کا دماغ بنتا ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے. اس لیے جس عورت کا ہمارے بچے کو دودھ پینا ہے وہ عورت نیک ہونی چاہیے، وہ عورت شریف ہونی چاہیے، وہ عورت پاکباز ہونی چاہیے، وہ عورت دیندار ہونی چاہیے. فاظفر بذات الدین، تبھی کامیابی ملے گی. یہ بچے ہمارے مفید ہوں گے، کارآمد ہوں گے. یہ ہماری آل اولاد دیندار ہوگی، سدھری ہوئی ہوگی، دین کے راستے پر چلے گی جب وہاں دیندار ماں سے تربیت پائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ ایک باپ کا، یہ لڑکے کا ایک باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ دیندار ماں کا، اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کرے. جب انسان کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے اور اپنی نسل کی فکر ہوتی ہے، اپنے نسلوں کی عاقبت اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، تب وہ دینداری تلاش کرتا ہے. اور جب انسان یہ سب بھول جاتا ہے تب بلڈنگیں دیکھتا ہے، حویلیاں دیکھتا ہے، اندازہ لگاتا ہے کہاں سے کتنا جہیز مل جائے گا، کہاں سے ملنے والے سامانوں سے ہمارا گھر بھر جائے گا. گھر بھر دے گی وہ عورت مگر جوتے کی ٹوکر ہی پر رکھے گی. جو پیار
जो इज्जत, जो खिदमत एक दीनदार औरत से एक शौहर को मिल सकती है, ये मालदार औरतें नहीं कर सकती। इसलिए शादी के वक्त ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बाद में पछताने से कोई नतीजा हासिल होना नहीं। शादी से पहले ही सोचिए, कुछ मिले ना मिले लेकिन दीन मिलना चाहिए, दीनदार औरत होनी चाहिए, ताकि उसकी दीनदारी का असर हमारी आगे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो। और फरमाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, एक बाप पर बच्चे का यह हक है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छा नाम, अच्छे माने वाला नाम, ऐसा नाम ना रखा जाए जिस नाम की वजह से वो मजाक बन जाए, लोग जिस नाम की वजह से उसको चिढ़ाने लगे। उस लड़के ने कहा, इस बाप ने मेरा नाम तो कीड़ा मकोड़ा रख दिया, झोल रख दिया है, कीड़ा मकोड़ा, ढोला, और इस नाम की वजह से मेरे हम उम्र लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा ये नाम मजा ले लेकर बोलते हैं, मेरी जिंदगी इस नाम ने खराब कर डाली। नाम के सिलसिले में मज़हब इस्लाम बड़ा हसास है, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नामों को जिनका अच्छा माना नहीं होता था बदल दिया करते थे, पसंद नहीं करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लड़के का नाम हर्ब रखा, यानी जंग, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया और उसका नाम हसन रख दिया। बुरे नामों को बदल दिया करते थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। और इसलिए कि इन नामों का भी बच्चे की जिंदगी पर, उसके मिजाज पर असर पड़ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए, उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम हज़्म है, यानी सख्त है। तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम सख्त नहीं बल्कि सहल हो, नर्म हो, आज से तुम्हारा नाम नर्म होगा। कहा कि नहीं, मुझे सख्त ही रहना है, मुझे कड़े बनकर ही रहना है, मेरे बाप ने जो मेरा नाम रख दिया है मैं वही नाम उसको पसंद है। बाद में उनको पछतावा हुआ, नदामत हुई, और वो कहने लगे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं सुनी, और नतीजा ये हुआ कि मेरी आल औलाद में सख्ती आज तक बरकरार है, मिजाज में सख्त हैं, बात में करखते हैं, कड़ा बोलते हैं, कड़ी बात करते हैं, वो सख्ती और कड़ाई बरकरार रह गई। तो नामों का इंसानों के ज़हन पर, मिजाज पर असर पड़ जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम, अच्छा नाम रखो, और सबसे अच्छा नाम अल्लाह के नज़दीक अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान, अल्लाह के नामों में अब्द जोड़ दिया जाए, ये सबसे अच्छा नाम। इससे इंसान की अबदियत झलकती है, गुलामी झलकती है, अल्लाह की गुलामी। तो उस लड़के ने कहा कि इन्होंने मेरा नाम भी अच्छा नहीं रखा, और ये दूसरा हक भी अदा नहीं किया, ये दूसरा हक भी इन्होंने अदा नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तीसरा हक बाप पर यह है कि वो अपने लड़के को कुरान की तालीम दे, अपने लड़के को कुरान की तालीम दे और कुरान पर अमल करना सिखाए। आज का इंसान खुश होता है कि इसके बच्चे का दाखिला किसी कॉन्वेंट में हो गया और वो ABCD पढ़ने लगा, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पता नहीं चलता कि अल्लाह क्या चीज़ है, रसूल किसे कहते हैं, फरिश्ते किस चीज़ का नाम है, आखिरत क्या भला है। कॉन्वेंट में पढ़ के वो बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, जवान हो जाता है, पता ही नहीं। बस उसका सिर्फ कसूर ये रह जाता है कि वो एक मुसलमान के घर में पैदा हो गया, बाकी इस्लाम के ये अलिफ बे वो नहीं जानता। रस्म अदा कर लेता है, कभी ईद बकरीद की नमाज पढ़ लेता है, बड़ा एहसान करता है तो जुमा में भी आ जाता है, और ना आए तो भी उसको तकलीफ नहीं होती, स्कूल ही में रह जाता है, दोस्तों और यारों के साथ होटलों और रेस्टोरेंट में गुजार देता है। हालांकि ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद को कुरान की तालीम दे।
انگریزی پڑھانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم زیادہ ضروری ہے، اور اس سے پہلے یہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا، البسا والداہ حلتان لا یقوم بہما الدنیا، ایسا جوڑا کہ پوری دنیا اور دنیا کا سارا خزانہ خرچ کر دیا جائے تب بھی وہ ایسا جوڑا تیار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لڑکا کتنا کمائے گا اور کما کے آپ کو کیا دے دے گا جو اس تاج سے بڑھ کر ہو، جو اس قیمتی لباس سے بڑھ کر ہو، وہ تاج جو عارضی نہیں ہوگا، چند روزہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی ساری چمک تو چند دنوں کی ہے، پھولے ہوئے غبارے کی طرح ہے، کب پھٹ جائے بھروسہ نہیں۔ یہ ابدی تاج ہے، ہمیشہ جس کی چمک برقرار رہے گی۔ یہ ایسا لباس جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی اس پر پرانے پر کا کوئی نشان ہی نہیں آئے گا۔ یہ وہی اولاد اپنے باپ کے لیے اس تاج اور لباس کا انتظام کر سکتی ہے جس نے قرآن پڑھا ہو، قرآن کو سمجھا ہو، قرآن کے اوپر عمل کیا ہو۔ اور اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا جو ایک اولاد اپنے باپ کو دے اور اپنی ماں کو دے۔ اس لیے اس تحفے کی انتظام کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو، ہمارے والدین نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ان کے احسانات کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، خاطر میں نہیں لا سکتے، اور ان کے احسانات کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ ہم 10 بھائی بہن تھے، انہوں نے پال لیا سب کو، ہم 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے، وہ بھاری اور بوجھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ماں باپ کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ اور بہت قیمتی تحفہ ہے کہ ایک اولاد قرآن کو پڑھ کر، قرآن پر عمل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے اس تاج کا اور اس جوڑے کا انتظام کرے۔ یہ تو اس ماں باپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، جس کی اولاد نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ اب اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود اس کا کیا حال ہوگا، کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ ہم اپنی اولاد کو کاروبار دینا چاہتے ہیں، جائیداد دے کر جانا چاہتے ہیں، سونے چاندی کا انبار دے کر جانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں اس نعمت سے بڑھ کر ہو سکتی ہیں جو آخرت میں قرآن پڑھنے اور اس پر چلنے کی وجہ سے ایک اولاد کو مل جائے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ اسے قرآن پڑھائے۔ اس لڑکے نے کہا، اس نے میرے کو قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم اپنے اولاد کی نافرمانی اور حق تلفی کی شکایت کرنے آئے ہو، حالانکہ تم سب سے بڑے نافرمان اور سب سے بڑے حق کو مارنے والے خود ہو۔ اس کے حق مارنے سے پہلے تم پہلے ہی اس کا حق مار چکے، تمہارے پاس منہ ہی نہیں رہ گیا کس کی شکایت کرو۔ تو یہ اولاد انسان کے لیے نعمت بھی ہے اور زحمت بھی، بہت بڑی دولت بھی ہے اور بہت بڑا عذاب بھی ہے۔
बहुत बड़ा सरमाया भी है और बहुत बड़ी मुसीबत है। इसकी अगर सही से तालीम और तरबियत हो जाए, सही तरीके से इसे पाला और पोसा जाए, सही तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाए, इसे दीन की तालीमात से आरास्ता और पैरास्ता करके इसे दीनदार बना दिया जाए, तो इस औलाद से बढ़कर कोई नेमत नहीं, इस औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं। लेकिन अगर औलाद की तरबियत का सही इंतजाम न हो, उसकी देख रेख सही से न की जाए, उसकी परवरिश सही ढंग से न की जाए, तो यही औलाद अपनी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है और सबसे बड़ा इम्तिहान है, और सबसे बड़ा ये अजाब है। उनसे छुटकारने के लिए माँ बाप को इसी दुनिया में दुआएं मांगनी पड़ जाती हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है, इम्तिहान है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम अपनी औलाद की तरबियत के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, और किन जिम्मेदारियों से तुमने अपनी आंख बंद कर ली है, मूंद ली। अगर हमने अपनी औलाद की तरबियत का हक नहीं अदा किया, उनको बिगड़ जाने दिया, उनकी निगरानी छोड़ दी, उनको रास्ते पर लगाने की हमने कोशिश नहीं की, तो हमारी ये औलाद जानवर बन जाएगी। जानवर की औलाद जिस तरह पलती है, अगर हम अपनी औलाद को भी उसी तरह पालेंगे, उनकी देख रेख नहीं करेंगे, उनकी निगरानी नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इन तमाम चीजों की हम निगरानी नहीं करेंगे, तो हमारी ये औलाद जानवर बन जाएगी। और हमारी आंख की ठंडक बनने के बजाय हम उनसे खुद नजात की दुआ इसी दुनिया में मांगने लगे। इसलिए इस औलाद के ताल्लुक से हमें अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए और समझना चाहिए, और उन जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि घर में सदके की खजूर रखी हुई थी, उसमें से एक उठाया और खा लिया, मुंह में उंगली डाल डालकर उसे निकलवा दिया, कै करवा दिया, और कहा, अमा तालम अन्ना ला नाकुलु सदका, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम सदका नहीं खाते हैं, सदका हमारे लिए हराम है। बच्चा छोटा है, बेशऊर है, मासूम है, उसको पता नहीं था कि हमारे लिए क्या हलाल है और क्या हराम है। घर में ये रखी हुई खजूर कहाँ से आई है, कैसी है, लाइल्मी में उसने वो खजूर खा ली, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उस खजूर को उंगली डाल डालकर आपने तय करवा दी, और उसी मौके पर उसे समझाया भी कि ये खजूर सदका की खजूर है, ज़कात की खजूर है, और ये ज़कात खाना आले मोहम्मद के लिए हराम है, हम नहीं खा सकते। हमारी औलादें क्या कुछ खा जाती हैं, हम देखते हैं, और बसा औकात दूसरे का माल उसकी नजर चुरा कर, बच्चा चुरा कर ले आए, खा ले, लेकिन हमको खुशी हो जाती है। वो बच्चा बड़ा होशियार हो गया है, टाली पर से अमरूद उठा के ले आया और उस टाली वाले को खबर भी नहीं लगी। इसी तरह से बच्चे बिगड़ते हैं। ये हम बच्चों को गोया बिगाड़ रहे हैं। बच्चा पैसा लेकर जाता है, दुकान पर जुआ खेल के आता है, 2 रुपया लेकर जाता है, 50 रुपये का माल लेकर आता है, बड़ी खुशी हो जाती है। किस्मत का बड़ा तेज है, 2 रुपया लेकर जाता है बाजार में, 50 रुपया लेकर आता है, खुशी हो गई। बच्चे की हमने पीठ थपथपा दी, 2-4 10 रुपया और दे दिया, जा बेटे और उसी दुकान पर चले जाओ, और वही नंबर और वही पूर्वी लेकर दोबारा आ जाओ। इस तरह हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, बच्चे को क्या तालीम दे रहे हैं, बच्चे को हम खराब कर रहे हैं, बच्चे को हम जुआड़ी बना रहे हैं। जिस पहले दिन जिसने
جب بچے نے جوا کھیلا تھا، اگر اسی دن ہم اسے 2-4 جھاپڑ لگا دیتے تو زندگی میں کبھی اس کو دوبارہ کھیلنے کی ہمت نہیں. لیکن ہم نے نہ صرف اس کو نظر انداز کیا بلکہ ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، ہم نے اس کی پیٹھ تھپا دی، ہم نے اس کی لوگوں سے تعریف کی ہے کتنا قسمت کا تیز ہے، 2 روپیہ لے کر گیا اور کتنا پیسہ لے کر آ گیا. اس طرح ہم نے نہ صرف یہ کہ بچے کو خراب کیا بلکہ ہم نے اپنے آپ کو بھی خراب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا اور اس کی چوری ثابت ہو گئی. سزا دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میری ماں کو بھی میرے ساتھ سزا دی جائے، اس لیے کہ مجھے چور بنانے میں اس کا بھی کردار ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے. بچپن میں انڈا چورا چورا کے لاتا تھا تو میری ماں کو خوشی ہوتی تھی، دوسرے کے باغ سے کھجوریں توڑ توڑ کر لاتا تھا، میری ماں کو خوشی ہوتی تھی. اور دھیرے دھیرے میرا حوصلہ بڑھتا چلا گیا، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ چوریاں بھی بڑی ہوتی چلی گئی اور آج اس انجام تک پہنچ گیا. اور یہاں تک پہنچانے میں میری ماں نے بھی رول پلے کیا ہے، بنیادی کردار ادا کیا ہے. اس لیے یہ سزا صرف مجھے نہیں ملنی چاہیے، جس نے مجھے بگاڑا ہے، جس نے مجھے چور بنایا ہے، چوری میں جس نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، اسے بھی یہ سزا ملنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، سب بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صحیح مزاج لے کر، صحیح دماغ لے کر، صحیح خیالات لے کر، صحیح افکار لے کر پیدا ہوتا ہے، صحیح ڈھنگ سے سوچتا ہے. لیکن ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں. بابا واہ یہودانی او یونسیرانی او یمجوسی، بچوں کو ماں باپ خراب کرتے ہیں، ان کے غلط کاموں پر نہیں ٹوکتے، منع نہیں کرتے، انہیں تنبیہ نہیں کرتے، غلط راستے پر چل پڑتے ہیں ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، غلط چیزوں کی ضد کرنے لگتے ہیں پوری کر دیتے ہیں، ان کو سمجھانے، سدھارنے اور بتانے کی کوشش نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. بچے کے دل و دماغ سے دین نکل جاتا ہے اور اب وہ خوبصورتی ہی دیکھتا ہے. اب خوبصورت لڑکی کافر بھی مل جائے تو اس سے بھی شادی کے لیے للائٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دین کی محبت ہم نے ڈالی ہی نہیں، خوبصورتی کی محبت ڈال دی، حسن کی محبت ڈال دی، سفید رنگت کی محبت ہم نے ڈال دی. اب وہ سفید رنگ کی لڑکی اسے چاہیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودیہ ہو، چاہے وہ مشرکہ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جو بھی ہو، سب سے شادی کرنے کے لیے، سب سے کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ مزاج ہم نے خود بگاڑا ہے، بچے کا دماغ ہم نے خود خراب کیا ہے. اس کو بگاڑنے میں، اس کو بے راہ بنانے میں، اس کو غلط راستے پر چلانے میں ہم نے کردار ادا کیا ہے. اس لیے کہ ہم نے گھروں میں ہمیشہ خوبصورتی کا چرچا کیا، خوبصورت لڑکیوں کی تعریفیں کی، خوبصورت آنے والی بہوؤں کا ہمیشہ چرچا ہوتا رہا، ان کی ہی تصویریں دیکھی اور دکھائی جاتی رہی. ہم نے ان کے دماغ میں یہ رچا اور بسا دیا کہ شادی کے لیے سب سے بڑا معیار یہی حسن ہے، یہی خوبصورتی ہے، یہی جمال ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی درجے کی ہیں. بچے بگڑ گئے، بچوں کا ذہن خراب ہو گیا، ان کا دماغ اور مزاج خراب ہو گیا. اور یہی حال لڑکیوں کا بھی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اگر ان کے اندر ہم نے دین کی محبت پیدا کی ہوتی، ایمان عقیدہ سمجھایا ہوتا تو یہ نوبت نہیں ہے. ماں باپ بچوں کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ بچوں کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اور ماں باپ بچوں کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بگاڑ میں، بچوں کو بگاڑنے میں کردار ادا کرتے ہیں. یوں ہی نہیں بگڑ جاتے. اگر ان کو صحیح تعلیم دیں گے، صحیح تربیت کریں گے، صحیح طرح سے دیکھ ریکھ کریں گے، صحیح طرح سے پالیں گے پوسیں گے، صحیح ماحول ان کو فراہم کریں گے تو بچے نہیں بگڑیں گے. لیکن اگر ان کی تعلیم اور تربیت میں کوتاہی کی جائے گی تو اسی طرح سے بگاڑ آئے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے ماں باپ کا ذکر خیر فرمایا ہے، تعریف فرمائی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے، اچھے انداز سے کی.
اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات دی، صحیح راستے پر لگایا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لقمان کو یاد کرو، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے بچے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، بچے شرک نہ کرو۔ بچے نے ہمارے ضد کیا کہ بابا سب اجمیر جا رہے ہیں، ہم کو بھی چلنا ہے، آپ نے روپیہ دیا، جاؤ جب بیٹے گھماؤ۔ بچے کو اجمیر بھیج دیا ہم نے گھومنے پھرنے کے لیے۔ بچے نے کہا زیارت کرنی ہے چونار کی، گاڑی کا ہم نے انتظام کر دیا، جاؤ چونار چلے جاؤ، وہاں کے بھی بابا کا درشن کراؤ۔ بچوں کو شرک کی راہ پر لگا رہے ہیں۔ ہم چنار بھیج رہے ہیں، اجمیر میں بھیج رہے ہیں، بچوں کو کیا سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ وہ کیا سیکھیں گے وہاں سے؟ کیا لے کر آئیں گے؟ کیا اثر لے کر آئیں گے وہاں سے؟ ظاہر ہے کہ ہم ان کو بگاڑ رہے ہیں، شرک کے راستے پر جہنم کی طرف ان کو ڈھکیل رہے ہیں، اور یہ ہم کام خوشی سے کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال بھی ہمیں ہی بھوگنا ہوگا۔ دنیا میں تو بھوگیں گے ہی، آخرت میں بھی بھوگیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچے کو سمجھایا یا بنی لا تشرک باللہ، شرک کے راستے پر مت چلو، شرک کے اڈے پر مت جاؤ، شرک کا کوئی کام مت کرو۔ جن کاموں میں مشرک بن جانے کا، شرک کی طرف بڑھ جانے کا خطرہ و اندیشہ، اس کو کام بھی نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو کچھ مصیبت تمہیں لاحق ہو جائے اس پر صبر کرو۔ یہ بچوں کی تعلیم کا ایک انداز جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے اس انداز کو پسند کیا اور قرآن کریم نے اس کو جگہ دی۔ اس طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں بنیادی طور پر بچوں کو سکھانے اور سمجھانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بچے چھوٹے ہوتے تھے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتے تھے، پھر بھی انہیں اٹھا اٹھا کے گود میں مسجد میں لے آتے تھے، گود میں لیے کندھے میں اور بیٹھا کر انہیں نماز پڑھتے تھے، تاکہ ان کو لگاؤ وابستگی مسجد سے ہو جائے، مسجد والوں سے ان کا ایک تعلق قائم ہو جائے، رب سے قائم ہو جائے۔ اور ظاہر ہے بچپن کا یہ تعلق انشاءاللہ عمر تک چلے گا۔ تو یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ بچے تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں تو ہم کان پکڑ کر ان کو مسجد سے باہر بھگاتے ہیں۔ بچے مسجد میں بلائے جانے چاہیے، بھگائے نہیں جانے چاہیے۔ کوئی شرارت کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، وہ شور نہ کر سکے، مسجد کے ماحول کو خراب نہ کر سکے، اس کا کوئی اور متبادل انتظام کیا جائے بھگانے کے بجائے۔ یہ بھگانا اس کا حل نہیں ہے۔ ہمارے آج کے بھگانے سے ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں، مجرم کون ہوگا؟ ہم ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ صرف بچے اس لیے نہیں ہے کہ ہم انہیں دنیا سکھا دیں، کام دھندا سکھا دیں، پیسہ کمانے کا ڈھنگ سکھا دیں، انہیں یہ سکھا دیں کہ اب تمہیں اپنا خرچہ تو کم سے کم اٹھانا ہی ہے، یہ اس لیے بچے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اس لیے ہے کہ بچے کو دین سکھایا جائے، عبادت سکھائی جائے، توحید سکھائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لڑکے، چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، چھوٹے سے بچے تھے، ان کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، بچے اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بچے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
جب مانگو تو اللہ سے مانگو، دینے والا وہی ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ بچے کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، اور اسے یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے تمہاری قسمت میں نہ لکھ دی ہو بھلائی۔ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین نے وہ نقصان تمہاری قسمت میں نہ لکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، ان کی توحید مضبوط کر رہے ہیں، اور جینے کا طور طریقہ، ڈھب اور سلیقہ بھی سکھاتے تھے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کھانا کھا رہے ہیں اور پلیٹ میں ہاتھ گھما رہے ہیں، تو انہوں نے نصیحت فرمائی، یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک، اے غلام پلیٹ میں ہاتھ گھما گھما کر مت کھاؤ، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے کھانے کا، یہ گوار پن ہے، بد سلیقگی ہے، بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے۔ کھانا کھانے بیٹھے ہو اپنے آگے سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ گھما گھما کے مت کھاؤ۔ عربوں کے ہاں ایک ہی پلیٹ میں 10 آدمی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ہمارے یہاں کی طرح الگ الگ پلیٹیں نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ دوسرے کے آگے سے اٹھا کر کھاؤ گے تو اس کو تکلیف لگے گی، برا لگے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلام اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ۔ وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھتے ہیں، پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، منع نہیں کرتے، جس ہاتھ سے چاہے کھائیں پیئیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہا کہ جب بھی کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، سم اللہ، بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے جب انسان کھانے سے فارغ ہو جائے، پینے سے فارغ ہو جائے، الحمدللہ کہے، ٹھیک آئے تو الحمدللہ کہا جائے، پاخانے میں جاتے وقت دعا پڑھی جائے، اور جب وہاں سے نکلا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ ساری دعائیں زندگی کے مختلف حالات سے متعلق، سونے کے وقت کی دعا، جاگنے کے وقت کی دعا، یہی سب سیکھنے سے، سکھانے سے اور اس پر عمل کرنے اور کرانے سے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنتا ہے اور بچوں کے اوپر دینی رنگ چڑھتا ہے۔ اور جب ہم بچوں کو یہ سب نہیں سکھائیں گے، یہ سب نہیں بتائیں گے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہہ دینا ہے، واش روم میں جاتے وقت دعا پڑھنا ہے، نکلتے وقت دعا پڑھنا ہے، سوتے وقت دعا پڑھنا ہے، جاگتے وقت دعا پڑھنا ہے، یہ سب اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو ہمارے بچوں میں اور کافروں کے بچوں میں کیا فرق رہ جائے؟ ہمارے بچے پھر مسلمان نہیں رہ جائیں گے، اسلام کا نشان ان کی زندگی پر دکھلائی نہیں دے گا، سب کے سب بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، شریعت نے بچوں کے جو حقوق بتائے ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو محسوس کیا جائے اور ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کا پابند بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔